بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24ویں پارے سے ابتدا ہونی چاہیے، لیکن جیسا کہ کل ہم نے کہا تھا کہ سورہ زمر کا چونکہ زیادہ حصہ 24ویں پارے میں ہے اور اس کا کچھ حصہ 23ویں پارے میں ہے، اس لیے اس کو ہم نے آج کے لیے مؤخر کر دیا تھا۔ سورہ زمر جیسا کہ معلوم ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس مکی صورت ہے، اس کا بھی عقیدہ، اس کا بھی موضوع عقیدہ اور خاص کر توحید خالص۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں جگہ جگہ اخلاص کی دعوت ہے تو یہ بات شاید غلط نہ ہو۔ اس صورت کی ایک فضیلت یہ وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا سنن ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کی صحت اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرماتے تھے۔ نمبر آیت 1 سے 4 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ہم یہ تو فضیلت کا بیان کیا ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، اس کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ کہ یہ کتاب حق ہے، سراپا حق بن کر کے نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہے کہ لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ دیکھیے، اخلاص جو آتا ہے وہ دو معنی میں آتا ہے۔ ایک اخلاص فی العبادہ ہے کہ انسان جو عبادت کر رہا ہے اس کے اندر مخلص ہو، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، دنیا کا کوئی فائدہ، ریا اور نمود نہ ہو۔ اور دوسرا جو اخلاص ہے، اخلاص اللہ تبارک تعالی فی الایمان، وہ ہے فی التوحید۔ یہ اخلاص یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اگرچہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہا، رضا کے لیے، لیکن اگر اسی طریقے سے عبادت کا کام کسی اور کے لیے بھی دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنی عبادت میں مخلص نہیں ہے۔ اور اسی اخلاص کی یہاں پر دعوت دی گئی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ان لوگوں کی تردید بھی ہے اسی ہی آیتوں میں جو وسیلے اور شفاعت کے نام پر مخلوق، خاص کر اللہ کے نیک بندوں جیسے فرشتوں وغیرہ کا وسیلہ سمجھ کر کے پکارتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ اس فاسد نظریے کی تردید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا نبی بنایا، کسی کو اپنی اولاد بنایا ہے، جیسے یہ لوگ جسے وسیلہ سمجھ کر کے پکار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، وہ لوگ یاد رکھیں کہ ایک فیصلے کا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے اور کفر اور کذب کا یہ معاملہ واضح ہو جائے گا۔ آیت نمبر 6 سے 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ خلق و تدبیر پر اپنی قدرت و وحدانیت بیان کر کے بطور دھمکی یہ فرمایا ہے کہ اب فیصلہ تمہارے پاس ہے، اگر تم شکر گزار رہنا چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ اور اس کی عبادت میں اخلاص کے ساتھ جٹ جاؤ، ورنہ تمہارے باطل معبود، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کو رضا مند یعنی تم اللہ تعالیٰ سے اگر تم نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کے تمہارے باطل معبود کسی کام آئیں گے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم۔ آیت نمبر یہاں سے ایک واضح کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی کائنات میں اور اس محسوس چیزوں میں اپنے دلائل کا ذکر فرمایا، وہیں فرمایا یکور اللیل علی النہار، یعنی تکویر کے معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ اس آیت سے بہت سے علماء نے زمین کے گول اور کروی ہونے پر استدلال کیا ہے کہ اللہ یکور اللیل علی النہار۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کے تخلیق کے مراحل بیان فرمائے ہیں وہ عجیب منظر ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہیں جو پیدا کرتا ہے تو خلقم بعد خلقن، ایک خلق کے بعد دوسری خلق، اس کے بعد رفع ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں، ایک تاریکی پیٹ کی ہے، دوسری تاریکی رحم کی ہے، تیسری تاریکی وہ جو جھلی جس میں بچہ ہوتا ہے مشمع اس کی ہے۔ گویا یہ 3 تاریکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ تجھے پالتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس کا مشاہدہ علم حدیث سے ہوا ہے اور اس سے پہلے نہیں تھا۔ اللہ تبارک و
و تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد کفر اور شرک کرنے والوں کی کیفیت اور ان کے انجام کو بیان کیا ہے کہ عموماً انسان ناشکرا ہوتا ہے جب اسے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بڑے ہی اہتمام اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن جب آسائش میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر کتنوں کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ کوئی دستگیر ہوتا ہے، کوئی گنج بخش ہوتا ہے، کوئی بندہ نواز ہوتا ہے، اور کوئی کسی کے نام سے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بلکہ واضح فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ، یعنی مشکل میں تھا تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا تھا، جب مشکل دور ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گیا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اسے دھمکی دیتے ہوئے فرما رہا ہے قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اپنے کفر سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لو، تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں آیت کے اندر ایک مقارنہ پیش کیا ہے جو سوچنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار اور نافرمان، یعنی ایک بندے اطاعت گزار ہوتے ہیں، دوسرے نافرمان اور گنہگار ہوتے ہیں، ایک یہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو عالم بعمل ہوتے ہیں اور وہ بندے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ آیت کے اس ٹکڑے سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں علم کی تعریف آئی ہے، یعنی علم بطور تعریف کے مذکور ہے، وہاں علم سے مراد وہی علم ہے جس علم کے مطابق عمل کیا جائے۔ البتہ جس علم کے مطابق عمل نہ کیا جائے اس علم کی کوئی تعریف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے علم کہتا ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 سے 12 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی ہیں کہ اس مخالفت کے دور میں آپ کو چند چیزوں کو اپنانا ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ تقوی ہے، صبر ہے اور اخلاص ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کسی کی مخالفت انہیں ان کے دین کے اظہار اور اس پر عمل کا موقع نہیں دیتی ہے، اس میں کوتاہی کا سبب بن رہے ہیں، خواہ اس کے لیے اپنا ملک چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑ جائے، اسے اللہ اپنا ملک چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع زمین میں نکل جانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عام لوگوں کو ایک معصیت یعنی جسے گناہ کہا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی، اس کے انجام سے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ڈر ہے کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے عذاب بڑے دن کے عذاب کا یا اس دن کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جو دن بڑا ہی بہت ہی عظیم ہے۔ اسی ضمن مشرکین اور رسول کی مخالفین کو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب علیم کی دھمکی دی ہے تاکہ یہ سن کر کے اللہ تبارک و تعالی کا خوف ان کے اندر پیدا ہو۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ به عبادہ یا عبادی فاتقون۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی مثال دے کر کے انسان کو توحید اور آخرت کی دعوت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کرتا ہے۔ ساتھیوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کا جتنا مصدر ہے وہ سارا کا سارا آسمان سے ہے، اسی لیے آسمان سے بارش نہیں ہوتی ہے تو آپ دیکھیں دریائیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، آپ دیکھیں کہ آسمان سے بارش نہ ہو تو کنویں کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع، تو اللہ تعالیٰ نے جن قدرت کا حوالہ دیا ہے بارش کا نازل کرنا ہے، پھر وہ زمین پر پانی جمع ہو جاتا ہے، پھر اس سے سبزے اگتے ہیں، زمین لہلہا اٹھتی ہے اور پھر سوکھ کر کے دوبارہ وہی زمین لکڑی اور بھوس بن جاتی ہے۔ یہی مثال انسان کی ہے کہ وہ بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، اس کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اس سوچ کر کے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے تو اسی ہی کی عبادت بجا لانا چاہیے۔ آیت نمبر 22 سے 23 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جو مثالیں توحید و آخرت کے دلیل کے طور پر بیان کی جاتی ہیں ان سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جن کے دل زندہ ہیں، جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا ہے۔ البتہ جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا نہیں ہے ان کے دل
اس ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. یعنی اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے انہیں تسلی دینی تھی کہ قرآن بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ وہی لوگ قبول کریں گے جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کو کھول دیا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد صفتیں بیان کی ہیں اور اس میں غور کریں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم نے ان صفتوں کو اپنے اندر کہاں تک اپنایا ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو احسن الحدیث کیا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث. تو کیا ہم نے اپنے قول، اپنے عمل، اپنے عقیدہ کے ذریعے اسے احسن الحدیث سمجھا ہے؟ احسن الحدیث سمجھنے کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اس کی طرف توجہ بھی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو مثانی قرار دیا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. متشابہ یعنی متماثل، ایک دوسرے کی مثل. اس لیے دیکھیں ایک قصہ کسی ایک صورت میں ہے، دوسری صورت میں بھی وہی قصہ ہے. ایک مثال ایک صورت میں ہے، دوسری مثال دوسری صورت میں بھی وہی مثال دی ہے. اور تیسری کہ مثانی ہے، یعنی کہنے کا مطلب مثانی، میں بار بار یہ آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتے آیا ہوں کہ مثانی کے معنی ڈبل کے ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جہاں پر ایمان کا ذکر کرتا ہے وہیں کفر کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں جنت کا ذکر وہیں جہنم کا ذکر، جہاں اپنی نعمتوں کا ذکر وہیں اپنے عذاب کا ذکر، جہاں جنتیوں کا بیان ہوتا ہے وہیں پر جہنمیوں کا بیان بھی اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے. اور عموماً یہ چیز آپ دیکھتے آئے ہیں. اسی طریقے سے اس قرآن کی ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. تو کیا قرآن کو سنتے اور پڑھتے ہمارے اندر یہ کیفیت ہے؟ اسی طریقے سے قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر اللہ کے ذکر سے وہ دل نرم ہو جاتے اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو کیا ہمارے اندر بھی یہ صفت ہے کہ یہ صفت نہیں ہے؟ 22 سے 26 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے کہ جو قرآن و رسول پر ایمان کا تقاضا ہے، اور ساتھ ہی پچھلی قوموں کا حوالہ دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے اہل مکہ کو ڈرایا ہے کہ کذب الذین من قبلہم فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. تم سے پہلے یعنی اہل مکہ، ان لوگوں سے پہلے کچھ لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے. تو فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسوا کیا ہے. آیت نمبر 27 سے 29 تک شرک کے بطلان کی ایک عجیب مثال دی ہے. اولا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے اس میں متعدد مثالیں دی ہیں. کس لیے؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. انہی میں سے ایک مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، وہ یہ ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. یعنی مثال کے طور پر ایک غلام ہے، ایک زر خرید غلام ہے اور اس کے کئی ایک آقا ہیں. ایک آقا نہیں، کئی ایک آقا ہیں. یہ شرک اور توحید کی مثال ہے. اس میں کئی ایک آقا ہیں اور ہر ایک ضدی ہے، ہر درم ہے. ہر شخص اسے ایک حکم دیتا ہے، صبح کو کہتا ہے جاؤ تم یہ کام کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو. اور ہر شخص ایسے کام کا حکم دیتا ہے جو مختلف ہے. اب وہ بیچارہ اس بارے میں حیران رہتا ہے کہ کس کو راضی کرے، کس کو ناراض کرے. جس کو اگر ایک کا کام کرے گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا. ساتھیوں، موضوع سے ہٹ کر کے مجھے ایک بات آئی کہ یہیں پر ہم نے ایک غیر مسلم کے مسلمان ہونے کا ایک واقعہ پڑھا جو نیپال کا رہنے والا تھا کہ جب وہ یہاں پر آیا تو وہ فخر سے بیان کرتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس صرف ایک خدا ہے، ایک رب ہے، اور ہم تو 33 لاکھ خداؤں کو مانتے ہیں. ہماری قوت کا مظہر ہے جس سے ہمارے اندر طاقت پیدا ہوتی اور ہم زیادہ مضبوط ہوں گے. اور اس کی بحث لوگوں سے کرتا رہتا تھا، اپنے مدیر سے بھی، اپنے فورمین سے بھی، اور لوگوں سے بھی بحث کرتا رہے کہ ہماری قوت کا مظہر ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے بڑے کفیل نے اس کو بلایا، کہا دیکھو آج یہ کام کرنا ہے. اتنے میں ہوا یہ کہ دیکھیں اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے فورمین نے کہا نہیں دیکھو یہ کام کرنا ہے. اسی طریقے سے اس کا جو مینیجر تھا
اس نے کہا یہ کام کرنا ہے، اور تینوں کام الگ الگ تھے۔ اب وہ حیران ہو گیا کہ کون سا کام کرے، اگر یہ کام کرتا ہے تو کہیں مینیجر ناراض ہو جائے، اگر یہ کام کرتا ہے تو کہیں فورمین نہ ناراض ہو جائے۔ ایسی صورت میں بیٹھ کر کے سوچنے لگا، اور جا کر کے اپنے فورمین سے کہتا ہے کہ میں حیران ہوں، آپ تینوں ہمیں تین قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہم کس کی بات مانیں؟ تو فورمین نے کہا یہی ایک سے زائد جس کے خدا ہے اس کی مثال ہے۔ ایک خدا کی مثال ہے کہ اگر تمہیں ایک آدمی تمہارے اوپر ہو اور وہ بھی صحیح سالم ہو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دوسرا وہ غلام ہے جس کا ایک مالک ہے، اور سلما لرجل، اور وہ صلح پسند ہے۔ تو یعنی پہلا آدمی حیران اور پریشان ہو جائے گا، اور دوسرا آدمی ظاہر بات اپنا کام بڑی آسانی سے کرے گا۔ آیت نمبر 33 سے 31 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ زندگی چند دن کی ہے، یہاں سے آپ کو بھی جانا ہے اور آپ کے جتنے مخالفین ہیں ان کو بھی جانا ہے، پھر فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہونا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور بیان فرمایا کہ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر یہ واضح دلیل ہے، اس سے واضح دلیل شاید اور کوئی نہ ہو کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ قرآن مجید انک میت وانہم میتون، یہ ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہماری طرح زندہ ہیں، آپ پر موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ دوسری چیز ساتھیوں، ہم اپنے ساتھیوں سے کہیں گے اس آیت کے اوپر ذرا توجہ دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کو سن کر کے کانپ گئے تھے کہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس لڑو گے، جھگڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتکرر علینا الخصومہ بعد الذی کان بیننا فی الدنیا، اس دنیا میں ہماری جو آپس کی لڑائی تھی، کیا اس لڑائی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ آپ نے بیان فرمایا کہ ہاں، آپسی ان لڑائیوں کو، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی سے بھڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو کہیں اس آیت کے مستحق تو نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا نعم، تو حضرت زبیر نے فرمایا ان الامر اذا لشدید، تب تو معاملہ اس وقت بڑا سخت ہے۔ میں اس لیے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس پر سے مرور الکرام ایسے شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ساتھیوں 24واں پارہ جیسا کہ ہم نے کہا تھا فمن اظلم سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے 32 سے 35 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی قباحت، توحید کی فضیلت اور اخلاص جس کا ذکر شروع آیت سے چلا آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے کہ اللہ کی اولاد ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے ولیوں کا اور پیروں کا اور بزرگوں کا اللہ نے وسیلہ بنایا ہے اور نیک بندوں کا واسطہ رکھا ہے، یہ سب بڑے ظالم ہے اور ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بتایا ہے۔ البتہ جو صدق اور توحید کے اوپر قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت اور اپنی مغفرت کا وعدہ دیا ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آیت نمبر 36 سے 42 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بے خوف ہو کر کے اپنی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی تعلیم دی ہے کہ ہدایت و ضلالت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے وہی ہر قسم کے نفع و ضر کا مالک ہے۔ ان کافروں کا باطل معبود، جتنے باطل معبود ہیں وہ کسی بھی نفع و ضر کے مالک نہیں ہیں، بلکہ تعجب اس پر تو یہ ہے کہ یہ لوگ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، پھر جب سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو اپنے نفع و ضر کو، اپنے نفع اور ضرر کے بارے میں دوسروں کے اوپر بھروسہ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے وقت میں اللہ کے رسول کو تعلیم دی گئی ہے قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، آپ ان کے مقابلے میں کہہ دیجئے کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے اور اسی کے اوپر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعلان کرنے کا حکم دے دیا ہے قل اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، یقیناً تم دیکھ لو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور رسوائی کس کے قسمت میں ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ موت اور زندگی کا ایک ایسا فلسفہ بیان کیا ہے اور ایک ایسی علمی حقیقت واضح کی ہے کہ انسان کے سامنے آج سے پہلے واضح نہیں تھی۔ وہ یہ ہے کہ انسان
کی نیند ایک موت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر طاری کر کے اس بڑی موت کو یاد دلا رہا ہے کہ اس بڑی موت سے پہلے تم تیاری کر لو۔ اس کے ذکر کے بعد اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت روحوں قبض کر لیتا ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس کی موت نہیں ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں اس کی نیند قبض کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ان قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے تفکر کی دعوت ہے جو لوگ غور کرنا چاہیں۔ تو اس فکر میں کیا، اس آیت میں کیا تفکر کی دعوت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کوئی دوسرا نہیں کرتا، کسی کو سلا نہیں سکتا ہے، لہذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ اور دوسری تفکر کی دعوت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تم کو چھوٹی موت دیتا ہے اور اس کے بعد زندہ بیدار کرتا، زندہ کر دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی موت دینے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 43 سے 44 تک کافروں کے عقیدے شفاعت کی تردید ہے کہ اولاً وہ لوگ جنہیں تم اپنا سفارشی بنا کر کے پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں اور نہ سمجھ رہے ہیں، نہ ہی وہ کسی چیز کے مالک ہیں۔ ثانیاً ہر قسم کی شفاعت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ شفاعت میں اللہ نے کسی کو کوئی حصہ نہیں دیا ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ آیت نمبر 45 میں مشرکین کے اس باطل جذبے کی ترجمانی ہے جو آج بھی پایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا بیان ہوتا ہے، تو ان کے دل میں تنگی محسوس ہونے لگتی ہے اور الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے باطل معبودوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور ولیوں کی کرامتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 46 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو قراءت سے پہلے بطور ثنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند زائد کلمات کے ساتھ اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں قیامت کی بعد ہولناکیوں اور کافروں کی ذلت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور اس وقت اگر ان کے پاس صرف دنیا نہیں، دنیا کے برابر ایک اور دنیا ان کو مل جائے، یہ خزانہ مل جائے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 53 سے 63 ساتھیوں، یہ بڑی آیتیں بڑی اہم ہمارے اور آپ کے غور کرنے کی ہیں۔ ان آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے پہلے، قیامت سے پہلے بندوں کو توبہ کی، خواہ وہ بندے شرک کی حالت میں ہیں یا فسق کی حالت میں، کسی بھی حالت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ گنہگاروں کے لیے سب سے پر امید آیت اگر قرآن مجید میں کوئی ہے تو یہ آیت ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً توبہ، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے توبہ کی قبولیت کا وعدہ تو کیا ہے، گناہوں کی معافی کا وعدہ تو کیا ہے، اپنے سے نہ مایوس ہونے کی بشارت تو دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے 3 شرطوں کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، دوسری شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف انابت ہونی چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وحی الہی کی اتباع ہونی چاہیے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا، لیکن ان سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے یا عذاب کی علامت دیکھنے سے پہلے ہو، ورنہ اگر موت آ گئی، عذاب آ گیا اور جہنم قیامت کے دن اگر توبہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 64 سے 67 میں شرک کی قباحت کا بیان ہے کہ اگر شرک اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کے بھی عمل میں پایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رائے گاں کر دے گا، جیسا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو شرک کرے تو اللہ تعالیٰ تیرے عمل کو رائے گا اور برباد کر دے گا۔ نیز یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ نہیں کرتے،
وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ۔ ساتھیو آیت نمبر 67 سے آخر سورت تک عقیدہ آخرت کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اور اس میں آخرت کے تینوں مرحلوں کا ذکر ہے۔ پہلی بار سور پھونکے جانے کا، دوسری بار سور پھونکے جانے کا، اور حشر کے میدان میں حاضری کا، تینوں منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پہلی بار جب سور پھونکا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو آسمان اور زمین کی ساری چیزیں الا ہے کہ اللہ کسی کو مستثنا کر دے تو سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ پھر ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، گویا کہ یہ حشر کے میدان کا معاملہ ہے۔ حشر کے میدان میں آئیں گے، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اللہ تعالیٰ حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ نبیوں کو حاضر کرے گا، گواہوں کو حاضر کرے گا، انسان کے اوپر گواہی دینے کے لیے، حتیٰ کہ اس کے اعضاء، اس کے اقارب، اس کے دوست، جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر سارے کے سارے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اور تیسرا مرحلہ اللہ نے 31 آیت سے آخر تک بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کا آخری مرحلہ، کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، زمرا اسی سے اس سورت کا نام الزمر رکھا گیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو جہنم کی طرف ہنکا کر کے فوج در فوج لے جائے گا، وہاں ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، حسرت اور افسوس کا انہیں سامنا کرنا ہوگا۔ اور دوسری طرف جنتیوں اور ان کی صفتیں بیان کرتے ہوئے کہ وہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ عزت کے ساتھ انہیں جنت کی طرف لے جائے گا اور انہیں جنت کی خوشخبری ملے گی۔ علماء نے ایک بات کہہ دوں درس کے آخر میں اس پر آپ لوگ توجہ دیں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها۔ علماء نے یہاں اس شفاعت پر استدلال کیا ہے جو شفاعت آخری ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ وہ شفاعت کیا ہے؟ جنت میں داخلے کی، جنت کا دروازہ کھلوانے کی شفاعت ہے۔ جی ہاں، تو علا کل حال اس آیت کے اوپر غور کریں کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اس آیت سے علماء نے کہا کہ اللہ کے رسول کو جو شفاعت ملنے والی ہے، آخری شفاعت، یعنی حشر کے میدان میں آخری شفاعت، یعنی کہ اس سے جنت کا دروازہ کھلوایا جائے گا، جنت میں داخلے کی شفاعت، تو کس چیز سے علماء نے استدلال کیا ہے؟ اس کے بعد ساتھیوں سورہ غافر ہے، یہ سورت بھی مکی ہے، اور مکی صورتوں کے طریقے سے اس صورت کے اندر بھی عقیدے کا مسئلہ بڑے اہمیت کا عقیدے کا مسئلہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، جیسے توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا۔ بلکہ یہ بات واضح ہے کہ جب میں اس صورت کو پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس صورت کا تعلق لوگوں کی مخالفتوں کے جواب اور ان کے اوپر زور کا حملہ کرنے کا ہے۔ اب اذان ہو گئی، اذان کے لیے رکتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تو ساتھیوں میں کہہ رہا تھا کہ یہ سورہ غافر، جسے سورہ المؤمن بھی کہا جاتا ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو سورہ الطول بھی کہا ہے، سورہ الطول، اس لیے کہ پہلی ہی آیت کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ حامیم دوسری آیت میں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ سورت کی ابتدائی 4 آیتوں میں اللہ تبارک کتاب الہی کی فضیلت بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات جلال و جمال کا ذکر ہے، یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، توبہ سے اعراض کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ذی الطول بھی ہے، طول کا معنی قوت بھی ہے، یہ صاحب فضل بھی ہے، اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے، لیکن جو لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں انہیں مہلت بھی دے رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ شرک سے توبہ کرو، لا الہ الا اللہ، اس کی توحید کو اپناؤ اور یاد رکھو کہ سب کو سب اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جائیں گے۔ اور جو لوگ کفر پر ہونے کے باوجود زمین میں دندناتے پھر رہے ہیں اور اس سے دھوکے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت عطا فرمائی ہے، تو وہ دھوکے میں نہ رہیں۔ ما یجادل فی آیات الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، کیوں؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 5-6 آیت میں دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین میں باطل طریقے سے دندناتے پھرنے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس
طریقے سے انہیں جو باطل سے بحث کر رہے تھے اور ہمارے نبی کی مخالفت کر رہے تھے، انہیں نیچا دکھانا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس طریقے سے پکڑا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی گرفت کی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہوا، ایسے ہی ہر اس شخص کا عذاب اللہ تعالیٰ ہر شخص پر اللہ تعالیٰ کا عذاب محقق ہے جو فسق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سے 9 آیت تک مومن کے مقام کا ذکر فرمایا ہے، لیکن وہ مومنین جو توبہ کرتے ہیں اور سنت کے پابند ہیں، جو سنت کی پابندی کرتے ہیں، صراط مستقیم کے اوپر ہیں، ان کی فضیلت کیا بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے حق میں دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا گو رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے 5 دعائیں کرتے ہیں۔ ان کو سوچیں اور یہ صفات جو توبہ کرنے کی اور راہ حق کی پیروی کی جو صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و اللہ کے بندے تم مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہو، میں تمہیں وہ نسخہ بتاتا ہوں کہ میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا توبہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر آ جاؤ۔ الذین تابوا واتبعوا سبیلک، الذین تابوا جنہوں نے توبہ کیا، واتبعوا سبیلک اے اللہ تعالیٰ تیرے راستے کو انہوں نے اپنایا ہے۔ تو صراط مستقیم پر ہم لوگ آنے کی کوشش کریں اور توبہ کرنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جو 5 دعائیں ہیں ہم اس کے حقدار ہوں گے۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تیسری چیز ہے کہ وادخلہم الجنہ، اے اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے۔ تیسری دعا ان کی یہ رہتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اور اولاد کو بھی جنت میں داخل کر دے، ملا دے۔ اور 5ویں دعا جو ساتھیوں سب سے اہم ہے کہ اے کیا ہے؟ وقہم السیئات، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان سے جو غلطی ہوئی ہے آئندہ اے اللہ تعالیٰ انہیں غلطیوں میں پڑنے سے اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما۔ تو یہ 5 دعائیں فرشتوں کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو توبہ کو اور صراط مستقیم کو اپناتے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے 22 تک ساتھیوں قیامت کی بعد ہولناکیوں کا بیان ہے اور اس دن مجرموں کی بدحالی کا ذکر ہے جو ساتھیوں پڑھنے کے لائق ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو انہیں اپنے آپ پر ناراضگی ہوگی۔ جانتے ہیں یہ انسان کی سب سے مجبوری کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنا سر پیٹے، اپنے چہرے کو مارے کہ ہم سے کیوں یہ کام ہو گیا، ہم سے کیوں یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو جہنمی خود اپنے آپ سے ناراض ہوں گے کہ ہم سے آخر یہ کوتاہی کیوں ہو گئی۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکارنے والا پکارے گا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ آج تمہیں جیسے اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے تو دنیا میں تمہیں جب ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تم اسے قبول نہیں کرتے تھے، صلاح کی طرف بلایا جاتا تھا تم اس طرف نہیں آتے تھے، تو تمہارے اوپر اللہ کو بھی ایسے ہی غصہ آیا کرتا تھا۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہاں پر جو جہنم کے یعنی حشر کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی عجیب کیفیت بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کیفیت اور بیان پھر کہ وہاں کو اللہ تعالیٰ جب حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو کہے گا لمن الملک اليوم، یعنی کس کی بادشاہت آج ہے؟ تو وہاں پر جتنے بڑے بڑے بادشاہ چاہے وہ نبی کے ساتھ بادشاہی کیوں نہ ہو سارے کے سارے خاموش ہو جائیں گے اور للہ الواحد القہار کا نعرہ بلند ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی گھبراہٹ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، یعنی لوگوں کے دل غصے سے ان کے دل گلے تک آ جائیں گے، یعنی انسان کی گھبراہٹ کی سب سے سخت کیفیت ہوا کرتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے گا، اور اس جہاں یعنی اس میدان میں لوگوں کی ایک کیفیت ہوگی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا کہ ذالک بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، یعنی ان آیات پر تبصرہ کرتے ہوئے درمیان میں بعض وہ چیزیں بیان کریں کہ آخر لوگوں کو یہ حشر کیوں دیکھنا ہوا، لوگوں کی یہ بری حالت کیوں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا، یہ اس لیے کہ جب اللہ کی توحید طرف پکارا جاتا تھا تو تم لوگ جو ہے انکار کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، اور جب شرک کی باتیں کی جاتی تھی تو تم لوگ اس کے اوپر ایمان لے آتے تھے۔ اسی لیے درمیان میں اخلاص کے ساتھ عبادت کی بھی دعوت دی گئی ہے کہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ آیت نمبر 23 سے 54 تک ساتھیوں یہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعض پہلو بیان ہوئے ہیں، خصوصاً وہ بعض پہلو جو دوسری صورتوں میں کہیں وارد نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر شروع ہی میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کیا کہتا ہے، دعونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، موسیٰ کو چھوڑو مجھے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ فرعون غصے میں آتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اتنا خوف اس کے اوپر تھا کہ وہ ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ڈاٹا وہ پلان بنایا کرتا تھا کہ ہاں ہمیں ان کے ساتھ ایسا کرنا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر مظلوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ جہاں کہیں اس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اسی طریقے سے آل فرعون کا قصہ کہ فرعون کی جماعت کا ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے لیکن اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا ہے۔ جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کرنی چاہی اور انہیں قتل کرنا چاہا، ان کے لیے پلان بنانے لگے، تو وہ شخص اولاً تو اپنی قوم کو سمجھاتا ہے کہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، اگر وہ سچا ہے تو جن عذاب کی دھمکی دے رہا ہے وہ عذاب تم کو پہنچ کر کے رہے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹے کو اس کا وبال خود پہنچے گا، خود وہ ہلاک ہو جائے گا، اسے اس کی حالت کے اوپر چھوڑ دو۔ پھر اپنی قوم کو، بعد پچھلی ہلاک شدہ قوموں کو، یا قوم انی قال یا قوم انی انی اخاف علیکم، میں تمہارے اوپر ڈر رہا ہوں کہ یوم الاحزاب، ان جماعتوں کا جن کے اوپر عذاب آیا تھا۔ پھر کہا کہ انی اخاف علیکم یوم التناد، میں تمہارے اوپر یوم التناد یعنی ایک دوسرے کے پکارنے کے دن، قیامت کے دن سے ڈر رہا ہوں۔ گویا وہ انہیں پچھلی قوموں کا حوالہ دے کر کے انہیں سمجھا بھی رہا تھا، جہنم کا آخرت کا حوالہ دے کر کے انہیں سمجھا رہا تھا، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ اس کے بھی مخالف ہونا شروع ہوئے تو اس نے اولاً تو سمجھایا، ایمان کی دعوت دی، اور اس کے بعد اپنے ایمان کا اظہار کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بیان فرمایا کہ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے چالوں سے محفوظ رکھ لیا۔ وہ کس طریقے سے محفوظ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ علی کل حال اس جو یہ قصہ بیان ہوا ہے یہ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ہے، اور پڑھنے اور سننے کے لائق ہے۔ تعجب یہ ہے کہ ساتھیوں اس قصے کو عموماً آپ دعات کی زبان پر بھی نہیں سنیں گے، جبکہ یہ قصہ بڑی عبرت ہے۔ اس قصے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس قصے کے اندر جو داعی کے لیے ہے کہ اسے اپنی قوم کے بارے میں محبت کا بھی جذبہ ہے، اپنے قوم کے بارے میں خوف کا بھی جذبہ ہے، اپنی قوم سے برات کا بھی اظہار ہے، اپنی قوم سے یکجہتی کا بھی اظہار ہے، اس اپنی قوم کو گویا کہ وہ دنیا اور آخرت ہر چیز، یعنی جس طریقے سے ایک داعی ہوا کرتا ہے اپنے عزیز ترین کو سمجھاتا ہے کسی بھی طریقے سے، اسی طریقے سے وہ سمجھاتا رہا، لیکن لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ خلاصہ یہ کہ یہ قصہ بڑی عبرت کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہاں پر اس لیے بیان فرمایا ہے کہ قریش کو متنبہ کرنا ہے کہ فرعون اور اس کا جتھا اتنی طاقت اور اتنے امکانیات کا مالک تھا کہ وہ تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن جب اس نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا تو اس کا کیا انجام ہوا اس کو تم نے دیکھ لیا ہے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یاد دہانی ہے کہ حق کے راستے پر جو آزمائشیں آتی ہیں ان کا مقابلہ صبر اور توکل سے کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا دامن نہ چھوڑا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ تیسری چیز قریش کے اندر جو کمزور مسلمان ہیں ان کو تسلی دیے گئے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس
فرعون کے خاندان کے ایک مومن کو جو کمزور تھا اور تنہا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کر لی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور تمہاری بھی حفاظت فرمائے گا۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر فرعون کا ذکر فرمایا ہے وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، یعنی آل فرعون کو وحاق بآل سوء العذاب، اللہ سوء العذاب یعنی فرعون کی جماعت کو برے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں پر آگے اللہ نے فرمایا کہ اس برا عذاب کیا تھا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کے اوپر آگ صبح و شام پیش کی جاتی ہے۔ اس سے علماء نے عذاب قبر پر استدلال کیا ہے۔ ہم نے پیچھے بتایا کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے جس سے عذاب قبر پر استدلال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ صراحت کے ساتھ کہیں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے کہ بعض لوگ جیسے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ علی کل حال اس قصے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے آل فرعون جو جہنم میں جائیں گے وہاں تابع اور متبوع کا مباحثہ بھی نقل کیا ہے کہ سب ایک دوسرے کو وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِيهِمْ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جس دن وہاں پر ڈالے جائیں گے تو کمزور لوگ متکبر یعنی بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو آج ہم تو اور تم دونوں عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن ہم تو گمراہ تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں، کیا آج تم ہمارے عذاب سے کچھ حصہ بٹا سکتے ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تمہارے لیے تمہارا عذاب ہے، ہمارے لیے ہمارا عذاب ہے، ہم اس میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کہ کچھ لوگ انہی آل فرعون میں سے یا عام جہنمیوں میں سے جہنم کے داروغہ سے یہ درخواست کریں گے کہ ظاہر بات ہم تو گنہگار اور جہنمی ہیں، اللہ ہماری آواز کو نہیں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یخفف عنا یوما من العذاب، کاش کہ کسی دن بھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے عذاب کو ہلکا کرتا، ہمیں ایک دن کے لیے فرصت ملتی۔ تو وہ داروغہ کہیں گے الم یاتکم، کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے نہیں آئے؟ وہ کہیں گے آئے تو ہیں، ہمیں بتانے لیے آئے، نیکی کا راستہ بتائے، گناہ سے متنبہ کیا، لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو اس وقت جہنم کا داروغہ کہے گا کہ فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تب تو تم ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری درخواستوں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ علی کل حال آیت نمبر 55 سے 60 تک کلام کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کی طرف ہے، جس میں آپ کو صبر کی دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین پر زور دیا گیا ہے، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ابھرا گیا ہے، طاقتور اور ظالموں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کی دعوت ہے۔ یہ چیزیں ساتھیوں میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ آج جس حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کی جانتے ہیں وہ ہر اعتبار سے ان کے مظلوم ہونے کی تاریخ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قصے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں ہماری اور آپ کے عبرت ہی کے لیے ہیں، جیسے مکہ کے اندر جو مسلمان تھے کمزوری کی حالت میں تھے ان کی عبرت کے لیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا؟ فاصبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے صبر کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرنے کی، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کی، اور طاقتور اور ظالم کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کرنے کی۔ اور یہ سب سے بڑا سبق دیا گیا ہے کہ جو اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ ان ظالموں سے انتقام لینے سے عاجز نہیں ہے۔ ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے، تو جو اللہ اتنی عظیم قدرت والا ہے وہ ان ظالموں سے اللہ تعالیٰ بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ اور یہ کہ آگے بیان کیا گیا کہ قیامت کا دن یقیناً آنے والا ہے، وہاں بینا اور نابینا اور نیک اور بد میں تمیز ہو سکے گی، لہذا تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ تمہارا رب تم سے فرما
فرماتا ہے کہ ادعونی، تم ہمیں پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو لوگ ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، کبر سے کام لیتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس ایک آیت سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ دعا اور عبادت ایک چیز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا بیان فرمایا، وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، اور آگے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ ہماری عبادت سے، تو گویا دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ آیت نمبر 61 سے لے کر کے 68 تک اس کائنات کی بعد نشانیوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر تخلیق میں اللہ کی جو قدرت ہے اس کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے۔ جیسے رات و دن کی آمد کا ذکر فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون، انسان کی تخلیقی مراحل کا حوالہ دے کر کے آخرت میں انہیں ایمان کی دعوت دی۔ هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ آیت نمبر 69 سے 78 تک جہنم میں کافروں کی بعض بدحالیوں کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ کو صبر کرنے کی تلقین ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ضرور ہے۔ ان کا انجام بد ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے انجام بد کو آپ کی وفات کے بعد پہنچیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فاما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فالینا یرجعون۔ آیت نمبر 78 سے آخری سورت تک کلام کا رخ اہل مکہ کی طرف ہے، جن میں اول بعض آیاتیں کونیاں جیسے چوپایوں کی پیدائش اور ان کے لیے اس میں نفع اور ضرر کے پہلو کا حوالہ دے کر کے انہیں ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ ثانیاً ظالموں کو ہلاکت کا حوالہ کہ جب ان کے پاس ہمارا رسول آیا تو وہ اپنی مالی اور مادی ترقی میں مگن تھے اور ہمارے رسولوں کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب دیکھ لیا تو ایمان لانے میں کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جانتے ہیں کہ اب اس وقت ان کا ایمان کام نہیں آئے گا۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا سنت اللہ التي قد خلت من قبل سنت اللہ التي قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظالموں کے انجام بد جیسے ہی جس پر اس سورت کی ابتدا ہوئی تھی توحید کے ساتھ ساتھ، اسی بات پر اس سورت کی انتہا ہوئی ہے۔ اس بارے کی آخری سورت ساتھیوں سورہ حامیم یعنی سورہ الفصلت ہے، جسے ہم عام لوگ حامیم سجدہ کہتے ہیں اور اسے فصلت بھی کہتے ہیں۔ حامیم سجدہ اس لیے کہ جتنی سورتیں 6 سورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، جیسے اس سے پہلے والی سورت ہے، یہ سورت ہے، اس کے بعد سورت ہے، ان تمام سورتوں میں صرف سجدہ اسی سورت کے اندر ہے، یعنی حامیم السجدہ سورہ فصلت میں۔ اور فصلت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، یعنی دوسری ہی میں کتاب فصلت آیاتہ اس کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ مکی سورتوں کے طریقے سے اس سورت کا موضوع بھی عقیدہ ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ جو 6 سورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں لگاتار ہے، اور ان کے اندر آپ دیکھیں گے تقریباً موضوع وہی ہے، اور اس میں بھی موضوع میں اتنی قوت ہے گویا اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دھمکا رہا اور ڈرا رہا ہے کہ اہل مکہ ایمان لے آؤ، ورنہ اب اس نبی کو ہم یا تو تم سے کنارے کر دیں گے یا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ ابتدائی 5 آیتوں میں قرآن کی عظمت اور اس کی خوبی بیان ہوئی ہے ساتھیوں۔ ابتدائی 5 آیتوں میں جیسے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کر تنزیل من الرحمن الرحیم، اسی طریقے سے کتاب فصلت آیاتہ بڑی واضح مفصل کتاب ہے جس میں حق و باطل کو، حرام حلال کو، طاعت اور معاصی کو، ہر ایک کو بالکل کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ ناجائز کیا ہے اور جائز کیا ہے، ایمان والے کون ہیں اور بے ایمان والے کون ہیں۔ اسی لیے یہ کتاب فرقان ہے، اس سے ایمان اپنے ایمان کا امتحان لے سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ عربی زبان میں ہے اور عربی دان لوگوں کے سامنے ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے، چوتھی صفت یہ بیان کہ بشارت و نذارت پر مشتمل ہے، بشیر و نذیر فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ پھر اسی کتاب کے تئیں کفار کے رویے کا بھی ذکر ہے کہ اولاً وہ اعراض کرتے تھے، سننا نہیں چاہتے تھے، دوسرے وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر کیا ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے، وقالوا فی قلوبنا غلف،
کہ ہمارے دلوں کے اوپر کیا ہے؟ پردہ پڑا ہوا ہے. ایسا ہے یعنی جس طریقے سے پردہ پڑا ہو تو اس تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، ایسے ہمارے دلوں کا معاملہ ہے کہ ہمارے دلوں تک اس قرآن کی باتیں نہیں پہنچ سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے تیسری چیز وہ کہا کرتے وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں کے اوپر بوجھ ہے، پردہ ہے، ہم کوئی چیز سن نہیں سکتے ہیں. اسی طریقے سے بینک و بین حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ حجاب ہے. یعنی گویا کہ یہ قرآن سے دوری، قرآن تو بشیر و نذیر تھا لیکن البتہ یہ لوگ اس سے دوری اختیار کر کے اس کو سننا نہیں چاہتے تھے. آیت نمبر 5 سے 8 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت اور اس کا مقصد بیان ہوا ہے. نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ کہ آپ بشر ہیں. قل انما انا بشر مثلکم. اور اس کی دعوت کیا ہے؟ دعوت اس کی توحید ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. لہذا آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اس پر استقامت اختیار کرو، اور استقامت میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو. اسی طریقے سے جو آپ پر ایمان نہ لائے انہیں غیر معمولی عذاب کی دھمکی ہے، اور جو لوگ کفر کریں، جو لوگ ایمان نہ لائے دھمکی، اور جو لوگ ایمان لے آئیں انہیں غیر معمولی اجر کا وعدہ ہے. آیت نمبر 9 سے 12 میں کفار کو تنبیہ اور توبیخ ہے کہ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. دیکھو یہ رب جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، کیا یہ ذات اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے؟ اس کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ ساتھیوں، آسمان اور زمین کی تخلیق کا جو معاملہ، جو تفصیل ہے، یہاں پر مروی ہے وہ کہیں اور پر، یہاں پر مذکور ہے، کہیں پورے قرآن میں اور مذکور نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ زمین کی پیدائش 2 دن میں ہے، پھر اس کے بعد زمین میں پہاڑ ہے اور زمین کی ساری چیزیں ہیں، اس کی پیدائش 2 دن میں، یہ 4 دن ہو گئے سواء للسائلین. پھر اس کے بعد آسمان، 7 آسمانوں کی پیدائش 2 دن میں ہے، یہ 6 دن پورے ہو گئے ہیں. اور باقی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں تارے رکھے ہیں اور یہ رکھے ہیں. علی کل حال اس کے بعد مکے والوں کو یہ دھمکی دی گئی ہے فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر تم اعراض کرتے ہو، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے لوگ اکٹھا ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کسی سمجھدار آدمی کو بھیجنا چاہتے کہ آپ سے وہ بحث کرے اور سمجھائے کہ آخر آپ کیا چاہتے ہیں. تو عتبہ آپ کے پاس آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہی صورت تلاوت فرمائی. اور جب اس آیت کے اوپر پہنچے ہیں فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر پھر بھی اعراض کرتے ہیں مکہ کے لوگ اور بات نہیں مانتے ہیں، اللہ اتنا قادر جو ہے اس کے اوپر ایمان نہیں لے آتے ہیں، تو میں عاد و ثمود کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تھا صاعقہ کی شکل میں اس کی خبر اس سے متنبہ کر رہا ہوں. تو ایسے وقت میں اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا کہ بس بس بس، یعنی اس سے آگے آپ نہ بڑھیے ورنہ کہیں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. علی کل حال پھر اس قوم عاد اور قوم ثمود کا مختصر سا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اصل جو بات تھی وہ کفار کو متنبہ کرنا تھا. آیت نمبر 19 سے 25 تک اللہ تبارک و تعالی نے مجرموں کہ انجام بدر حشر کے میدان میں ان کے جمع کیے جانے اور ان کی رسوائی کا بڑا خوفناک منظر بیان کیا ہے، جس کو پڑھ کر کے ساتھیوں دل دہل جاتے ہیں کہ اس طریقے سے بھی حشر کے میدان میں ہونے والا ہے. آیا ہم نے اس کے لیے کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے ہاتھ ہیں، ان کے پاؤں ہیں، وجلودہم ان کے چمڑے ہیں، سارے کے سارے گواہی دیں گے. اور وہ تعجب سے پوچھیں گے لما شہید تم علینا، تم لوگوں نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چمڑوں کو یہ گویائی دے دے گا. وہ کہیں گے جس طریقے سے اللہ نے تمہیں گویائی عطا فرمائی تھی اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں گویائی عطا فرمائی ہے. ساتھیوں، یہاں سے ایک عقیدے کا مسئلہ میں حل کر دینا چاہتا ہوں. جب یہ بات آتی ہے قیامت کے دن انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، تو آج لوگ بعد وہ علمی طور پر یہ اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آج کوئی آدمی کسی کا ہاتھ پکڑ لے تو بسمہ کے ذریعے سے اس کو پتہ لگا لیا کس نے ہاتھ پکڑا ہے. تو قیامت میں بھی یہ صورت ہوگی. یہ بات نہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء کو زبان دے گا اور زبان سے بات کریں گے کہ ہاں اس نے یہ کام کیا ہے، جیسا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آیت نمبر 26 سے 29 تک مکہ کے سرداروں کے اس موقف کا بیان ہے کہ جو وہ
کمزور لوگوں کو روکا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے، بلکہ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجبوروں کا ذکر فرمایا ہے جو بڑوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے، وہ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں اور انسوں میں سے جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ذرا انہیں دکھلا دیتا تو آج ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے روٹ ڈالتے۔ آیت نمبر 30 سے 32 تک اللہ تبارک استقامت کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے، اور استقامت پر رہنے والے، استقامت پر جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں 6 نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان آیات کو پڑھیں اور غور کریں کہ وہ نعمتیں کون ہیں۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 33 سے 36 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کو تسلی اور دعوت کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور دعوت کے بعد اصول کا ذکر ہے اور ان امور سے پرہیز کرنے کی دعوت ہے جو دعوت کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعوت کی فضیلت اس سے بڑھ کر کے اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ومن احسن قولا، اس سے بہتر بات کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ دعوت کے کام میں بسا اوقات ساتھیوں رکاوٹ بننے کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری ہوتی ہے کہ انسان روک رہا ہے، آپ کو سمجھا رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، اور دوسری انسان کی اپنی پستی ہوتی ہے اور شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں دونوں کا علاج بیان فرمایا ہے، یعنی اگر انسان کی طرف سے رکاوٹ آ رہی ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، تو اس کا علاج اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اچھے طریقے سے اس کا جواب دو، اس سے لڑو بھیڑو نہیں، لڑو بھیڑو گے تو معاملہ ختم ہوگا، شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ البتہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے رکاوٹ آئے، وسوسے آئے، برے خیالات آئے کہ آخر ہمارے سارے لوگ دشمن ہو جائیں گے، یہ ہے اس قسم کے معاملات، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کیا بیان فرمایا ہے؟ فاستعذ باللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ آیت نمبر 27-28 میں بعد آفاقی دلائل اور محسوسات کا ذکر کر کے توحید اور عقیدہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سورج اور چاند ہے، رات اور دن ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، لہذا یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کس کی جائے؟ اس اللہ کی جس نے انہیں خلق، فاسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے والی آیت میں ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت، کہ زمین خشک رہتی ہے، مردہ رہتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، سبزے لہلہا اٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جب مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں الحاد کی تردید اور ملحد کو دھمکی ہے کہ جو وہ کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ آیت نمبر 41 سے 46 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور قرآن کی حقانیت کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو یہ آپ کی اس کتاب میں کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے کتاب کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے رسول کو متنبہ کیا گیا کہ یاد رکھیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ اس کے بعد ساتھیوں آیت نمبر 47 سے 48 تک یہ 25واں پارہ شروع ہوتا ہے، الیہ یرد علم الساعہ۔ اس پارے کی جو آیات ہیں ان کا بھی تعلق اسی سورہ چونکہ صافات سے، اس لیے پچھلی آیات سے۔ چنانچہ مکہ کے اندر ایک گروپ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اس بات پر کہ آپ قیامت کی دھمکی دیتے ہیں، تو بسا اوقات کہا کرتے تھے لاؤ قیامت، کہاں پر قیامت ہے، کب آئے گی قیامت؟ تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بیان فرمایا کہ دیکھو قیامت کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، اور صرف قیامت ہی نہیں، الیہ یرد علم الساعہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو جاننے والا وہی ہے۔ اور یاد رکھو جب قیامت کا آئے گی تو تمہارے باطل معبود تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خاص طور پر خاص کافر اور فاسق انسان جو ہوتا ہے، بدعمل جو ہوتا ہے، اس کی بعد صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر جب اسے نعمت دنیا میں ملتی ہے تو اتراتا ہے، فخر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت ہمیں جو ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں اس لیے ہم کو ملی ہوئی ہے،
لیے یہ نعمت ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی، اور اللہ نے جب قیامت کے دن ہمیں اٹھایا بھی تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں اپنے فضل سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور انسان کی ایک مجبوری یہی بیان فرمائی ہے کہ اگر انسان آسانی کے اندر اسے آسائش ملی رہتی ہے، نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو بڑا خوش رہا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایسے موقع پر وہ خوشی میں اترا کر کے اللہ کی عبادت بھی وہ کوتاہی کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو فضو دعاء عریض، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے، اور ظاہر بات ہے جو شخص عام حالات میں دعا کا عادی نہیں ہوگا، ایسے مشکل حالت میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو آفاق کے اندر اپنے انفس میں موجود جو نشانیاں اس پر غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس پر غور کرو، کہ تفکر سے کام لو کہ یہ رسول سچا ہے اور یہ قرآن سچا ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اس بات کو ظاہر کر دے گا۔ اولم یکفہم، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور کتاب کی اہمیت پر اس سورت کی ابتدا ہوئی تھی، اسی پر آ کر کے اس سورت کی انتہا بھی ہوئی۔ اس طریقے سے 24واں پارہ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے سورہ فصلت کو بھی کہ آخر کا جو صفحہ رہ جاتا اس کو بھی ہم نے پورا کر دیا۔ اگلی مجلس ہماری اور آپ کی سورہ شورا سے شروع ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔